بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ربانی شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن ابی بکر ابن قیم یا ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب حادی الارواح الی بلاد الافراح کا اختصار اور اس سے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی، آج اس کی دوسری مجلس ہے۔ آج اب تک کی جو گفتگو رہی ہے وہ گفتگو رہی ہے اس موضوع سے متعلق کہ جنت کے بارے میں ہمارا آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ یہ کہ جنت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرما دیا ہے اور وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے سنواری اور تیار کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کو سامنے رکھ کر کے وہ جس قدر اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اسی قدر اس جنت کو سنوارتا اور اس میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اب اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ اس موضوع پر آ رہے ہیں کہ جنت کی صفت کیا ہے، جنتوں کی جو جنتیں جن کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے ان کی صفات کیا ہیں۔ سب سے پہلے امام القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جنت کے دروازوں کا بیان، یعنی جنت کے دروازے کتنے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دروازوں سے متعلق ان کی وسعت کیا ہے، ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے بیچ کا فاصلہ کیا ہے، ایک دروازے سے دوسرے ایک ہی دروازے کے جو دونوں پٹ ہیں اس میں سے ایک پٹ کی چوڑائی اور مسافت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں امام القیم رحمہ اللہ الگ الگ ابواب کے اندر بیان کریں گے۔ ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ لیں گے، پھر کتاب کا جو ترجمہ آپ لوگوں کو بھیجا گیا ہے اگر اس کو پڑھیں گے تو ان باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو پہلا باب یہ رکھا ہے کہ جنت کے دروازوں کی تعداد کا بیان، یعنی جنت کے کتنے دروازے ہیں، اور یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے دروازے رکھے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ قرآن مجید میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں جہنم کے دروازوں کا ذکر ہے، لیکن جنت کے بارے میں مفتحۃ لہم الابواب تو آیا ہے، لیکن وہ دروازے کتنے ہیں قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ حدیثوں کے اندر اس کا بکثرت ذکر موجود ہے، جیسا کہ وہ بڑی مشہور حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں، کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے، مکمل وضو کرے، وضو کے اندر اس کے حسن ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جیسا جلد بازی میں آیا بھاگتا ہوا، دیکھا جماعت کھڑی ہے نا، اور پانی کی ٹوٹی حنفیہ کھولا، پانی گر رہا ہے، اور اپنا جتنے میں پہلے لوگ نہا لیا کرتے تھے اتنے ہمارا وضو آج کل پورا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی پانی کا اسراف ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنے گی، جنہیں ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جنتوں میں درجات کی بلندی کے سبب یہی چیزیں بنے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا، اچھی طریقے سے وضو کیا، تو پھر اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جنت کتنے دروازے ہیں؟ 8 ہیں۔ اس طرح صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے للجنت 8 ابواب، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازہ اس میں سے کیا ہے؟ الریان ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے مسند احمد اور شاید سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے وہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو،
جس مومن بندے کی 3 اولاد نابالغی میں انتقال کر جائیں، جس مسلمان کی 3 اولاد 3 بچے نابالغی میں انتقال کر جائیں اور وہ ان پر صبر کر لے، شرط یہ ہے کہ وہ کیا کر لے؟ صبر کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، وہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو ان احادیث اس طریقے سے تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ وہ 8 دروازے، اب جنتی ان دروازوں کے پاس پہنچیں گے تو امام القیم رحمہ اللہ نے اس موضوع کو بڑی تفصیل اور بڑے اچھے انداز میں رکھا ہے کہ وہ دروازے کس طریقے سے کھلے اور کھولے جائیں گے۔ سورہ الزمر جسے تقریباً عام طور پر ائمہ یاد رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور اس کے بعد وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، اور جہنم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسیق الذین کفروا، جہنم سے متعلق وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں پر واو نہیں ہے۔ جب جہنمیوں سے متعلق ذکر کیا کہ حتی اذا جاؤوها تو فرمایا فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن جہاں جنتیوں کا ذکر فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے، تو وہاں پر کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ واو کا ذکر کیا ہے۔ تو امام القیم رحمہ اللہ نے اس موضوع کو بڑے اچھے تفسیری انداز میں، جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا، امام القیم رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کا اور قرآن مجید کے جو نکات ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی کتاب تفسیر میں نہیں لکھی ہے، لیکن لوگوں نے ان کی تالیفات سے جمع کیا ہے جو نکات انہوں نے تفسیر سے متعلق رکھے ہیں، اور بڑے باریک نکات ہیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس شخص کی نظر جو ہے قرآن مجید پر بحیث تدبر کے جو ہے بڑی گہری تھی، تبھی تو ان کے شاگرد امام ابن رجب بیان کرتے ہیں کہ حدیث اور قرآن اور حدیث، ان دونوں کے بارے میں گویا علم انہی پر ختم تھا، اس کے بعد وہ علم کسی اور کو اتنا نہیں ملا۔ تو یہ نکات بیان کرتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنتیوں کا ذکر فرمایا تو وہاں پر واو کا فاصلہ رکھا، اور جہاں جہنمیوں کا ذکر فرمایا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس میں کیا راز ہے؟ دیکھیے، بڑی لمبی بحث کی ہے، وہ جو ابھی مکمل چھیڑنے کی نہیں ہے، لیکن اس چیز کو سامنے رکھیں۔ ایک چیز وہاں پر یہ بیان کی ہے کہ جہنمی لوگ جب جہنم کے پاس پہنچیں گے تو سامنے کیا ہے؟ دروازہ نہیں، کھلا نہیں پائیں گے، بند ہے جیسے پائیں گے، اس لیے کہ آپ دروازہ اچانک کھولیں اور کوئی خطرناک دشمن موجود ہو تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ مرنے سے پہلے آدمی ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی جیسے وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے سیدھے دروازہ کھل جائے گا، اور وہ گھبرا کر کے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم میں سے ہر شخص کو، وہ کیا ہے؟ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ البتہ جنتی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہنمی جو ہے دنیا میں بڑے آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آج بھی دیکھیں دنیا کی جو ظاہری، حالانکہ اصل یہ نعمتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ مومنوں کے لیے، ہے نا؟ اصل نعمتیں اللہ نے بنائی کس کے ہے؟ لیکن ان نعمتوں سے زیادہ فائدہ اس دنیا میں کون اٹھاتے ہیں؟ کفار اٹھا رہے ہیں۔ اور مومن جو ہے پریشانیوں میں، صرف یہی ایک پریشانی آپ دیکھ لیں، کچھ نہیں، 5 وقتہ نماز کا مسئلہ ہے، خاص طور پر ان علاقے میں جہاں سردی ہوتی ہے، کافر پریشان ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن مومن اٹھنا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا ہے، پانی گرم ٹھنڈا، ہر جگہ گرم پانی، اور گرم پانی بھی ہو تو آدمی پانی کو چھوتے ہوئے ڈرتا ہے، گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر کی زندگی جو ہے گویا آرام ہی، اور مومن زندگی پریشان۔ لہذا کافر جب پہنچے گا تو اچانک اسے پریشانیوں کا سامنا
کرنا پڑے اس میں جھونک دیا جائے گا. البتہ مومن تاکہ اس کی خوشی میں اضافہ ہو، تاکہ اس کی، آپ کسی اہم مہمان کا انتظار کر رہے ہیں، آئے، خوشی ہوگی، لیکن وہ خوشی نہیں ہوگی کہ جب آپ کے پاس بغیر بتائے اچانک کوئی مہمان جس سے آپ بڑے خوش ہوں اچانک آ جائے، تو اس پر خوشی زیادہ ہوتی ہے. تو مومن جب ہر قسم کی مشقت، دنیا کے اندر مشقت اور مشقتیں، حشر کے میدان کی الجھن اور پریشانی، ان سے جب پار، اس کے بعد سب سے بڑی مشقت جو آئے گی، دیکھیے ساتھیوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام رکھا ہے انسان کے اوپر، جو ایک مصائب اور پریشانیوں کا سلسلہ جو رکھا ہے، ہر آنے والی پریشانی دوسری پریشانی سے بڑی ہے. مثال کہ دنیا میں انسان پریشان سے پریشان رہے، لیکن جو موت کی پریشانی ہے وہ اس سے بڑی ہے. اور موت میں جتنی پریشانی انسان جاکنی میں اس کو ہو، قبر کی جو پریشانی ہے وہ اس سے بڑی ہے. قبر کی پریشانی چاہے جتنی زیادہ ہو، حشر کے میدان کی جو پریشانی ہے اس سے بڑی. حشر کے میدان میں جو پریشانیاں ہیں، بغیر حساب کتاب کے کھڑے ہونا، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی جو پریشانی ہوگی اور بڑی گھبرا. پھر اس کے بعد جو پل صراط پر سے گزرنے کی پریشانی ہوگی، وہ جہاں نبی کیا کہیں گے، اللہم سلم سلم، یعنی کوئی دوسرا الفاظ ان کی زبان سے نہیں نکلے گا پل صراط پر سے گزرتے ہوئے، ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے اوپر رحم نہ کرے، جہنم میں جائے تو پریشانی. اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، موت سب سے بڑھ کر کے ہے، اور موت کے بعد کی جو پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں سے بڑھ کر کے. تو جب مومن پریشانی ہی اس پریشانی سے گزرتا ہوا جب جنت کے پاس پہنچے گا تو دیکھے گا جنت کے دروازے کیا ہیں، بند ہیں، کھولے نہیں جا رہے. مومن گزارش کریں گے، فرشتوں سے گزارش کریں گے، انبیاء علیہم السلام سے سفارش کریں گے، حتیٰ کہ انبیاء میں کوئی تیار نہیں ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ سفارش کے لیے تیار ہوں گے، اور عرش کے نیچے جا کر کے جب سجدے میں چلے جائیں گے تب اللہ تبارک و تعالی اجازت دے گا اور آپ آئیں گے. جنت کے دروازے کو جب کھٹکائیں گے تو فرشتہ پوچھے گا کون. یہ نہیں کہ آپ پہنچے دروازہ کھلا مل گیا، نہیں، فرشتہ پوچھے گا کون. تو آپ صلی اللہ فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتہ کہے گا ہاں، آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنت کا دروازہ کھولوں. تب جنت کا دروازہ کھلے گا. یہ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مومنین کی اب خوشی میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا مقام جگہ ہے، اللہ کی کرامت، اللہ کی نوازش کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نوازش چیزیں ہیں وہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ خلاصہ ہے امام القیم رحمہ اللہ جو اس سلسلے میں لکھا ہے اس کتاب کے اندر. اس کے بعد یہاں پر ایک نقطہ اور ذکر کیا ہے اسی آیت سے متعلق، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. جو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہیں انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا. امام القیم نے کہا ذرا دونوں منظر کو دیکھیں. ایک کافروں کا گروہ ہے جو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ایک مومنین کا گروہ ہے جو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے. کافر یہ گروہ ہیں دونوں، وہ اس کو برا بھلا کر رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کر رہا ہے. حتیٰ کہ میاں بیوی بھی ہوں گے تو بیوی میاں خاوند کو اور خاوند بیوی کو برا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ایسے کیا تھا، تمہاری وجہ سے میں بھی ہلاک ہو رہا ہوں. ایک دوسرے پر وہ لان تان کرتے رہیں گے. اور دوسرا جب مومنین کا گروہ جنت طرف جائے گا، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس میں شامل کرے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے ایک دوسرے کی، بڑا اچھا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہی نے مجھے اس راستے پر لگایا تھا، آپ ہی مجھے درس طرف لے کر کے آیا کرتے تھے، آپ ہی مجھے نماز سکھایا تھا، آپ ہی نے مجھے قرآن بتلایا تھا، آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ مقام، یعنی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی
توصیف کے اندر مبتلا ہوں گے. اس طریقے سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہوگا. اور جب جو ہے دونوں ایک اور فرق رکھیے کہ جب جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو اولاً تو ان کی حالت ایسے ہی بری ہوگی. ایک آدمی پریشان ہو اور دوسرا آ کر کے اس کی پریشانی پر ڈانٹنے لگے تو اور برا لگتا ہے نہیں؟ برا لگتا ہے، اور برا لگتا ہے نا. تو جب وہاں پر پہنچیں گے تو جہنم کے جو داروغے ہیں وہ ان کے اوپر ڈانٹ پھٹکار لگائیں گے تاکہ وہ اور ذلیل ہوں اور رسوا ہوں اور ان کی ذلت اور ان کا غم، ان کا ہم، ان کی پریشانی اور ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے؟ الم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، بتانے والا آیا نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور عدل ہے کہ کسی کو عذاب نہیں دے گا الا یہ کہ اس کے پاس کسی ڈرانے والے کو وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اور وہاں پر کسی کو انکار، حشر کے میدان تک تو انکار کریں گے، لیکن جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو انکار اس لیے سمجھیں گے انکار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چھپائیں گے وہاں جہاں انکار کا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کہے گا نہیں میرے پاس کوئی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی امتی کیا کہیں گے؟ مجھے اس کو بتانے والا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کہے گے اللہ تعالیٰ ہم نے جو ہے ان کو سمجھایا ہے، بتایا ہے 950 سال تک. وہ کہیں گے نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کون ہے جو تمہاری گواہی دے؟ دلیل کیا ہے؟ تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا. حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، یہ عدل ہے کہ حجت قائم کرنا چاہتا ہے. اس لیے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حجت قائم کر دے گا. سوال کرے گا، سوال میں اگر آئیں کائیں کرے گا، جھوٹ بولے تو یہاں تک کہ ان کے آدھا تک گواہی دیں گے. اللہ تبارک و تعالی بندے کو تولے گا، بندوں کے نامے اعمال کو تولے گا، بندوں کے اعمال کو تولے گا، ہر طریقے سے تول کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ اب تیرے سامنے کوئی حجت نہیں ہے، تو جنتی ہے یا جہنمی. تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو بغیر حجت کے، بغیر دلیل قائم کیے ہوئے عذاب نہیں دیتا. تو حشر کے میدان تک ظالم اور کافر لوگ تو یہ حجت پیش کریں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہم کو. لیکن جہنم میں اس لیے کہ کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو فرشتے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم. ساتھیوں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن مجید میں اس کو تکرار کے ساتھ، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو صورتیں اور جو آیتیں ہمیں اور آپ کو یومیہ یا ہفتے میں تکرار کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں زیادہ تر توجہ جنت اور جہنم کی طرف. آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر دور نہ جائیں، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے جسے آج ائمہ نے عموماً چھوڑ دیا ہے؟ سورہ سجدہ اور انسان. دونوں میں ذرا دیکھیں آپ کیا ہے. سورہ سجدہ میں دیکھیے ہے نا جنت اور جہنم، موت کی یاد ہے نا پوری. اس طریقے سے سورہ انسان میں جہنم کا تو کم لیکن جنت کا تذکرہ سورہ حلق انسان میں کیا ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. آپ سورہ ملک دیکھ لیجئے، روزانہ پڑھنے کو ہے نا، اس میں کیا یہی چیز ہوتا ہے نا قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہے نا سورہ ملک کے اندر. یعنی وہ تاکہ یہی اسی وجہ سے تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن سے جنت اور جہنم کا منظر غائب نہ ہونے پائے. یہی وجہ ہے اس کے ذکر کرنے کا. تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا الم یاتکم رسل منکم، نہیں فرشتے وہ داروغہ فرمائے گے جہنم کے جو ہیں، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات ربکم. تو کہیں گے بلا آیا تو تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلایا.
ہم نے ان کو جھٹلا دیا ہے. تو جب وہاں پر پہنچیں گے تو جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ ان کو ڈانٹ پلائیں گے, ان کو پھٹکار لگائیں گے, ان کو ذلیل اور رسوا کریں گے. جبکہ جنت کے پاس جب جنتی پہنچیں گے تو جنتی انہیں اولاً جنتی سلام, جنت کے دروازے جو ہیں وہ انہیں سلام کریں گے, بڑی عزت کے ساتھ کریں. کیا کہیں گے؟ ادخلوها بسلام آمنین, سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. یہاں سلامتی بھی ہے اور امن بھی ہے, دونوں کا دونوں. تو ہر طریقے سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جنتی ہیں وہاں پر انہیں راضی کرنے کے جو داروگا ہیں انہیں ہر طریقے سے انہیں خوشخبریاں دیں گے اور انہیں مرحبا کہیں گے. اسی طریقے سے جنت کے دروازوں اور جہنم کے دروازوں کا ایک فرق ہے. علامہ ابن القیم نے یہاں پر ایک اور واضح کیا ہے جو بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ جنتی جب جنت کے سامنے پہنچیں گے تو وہاں دروازہ بند پائیں گے, جلدی کھلے گا نہیں. لیکن جب کھل جائے گا تو پھر دوبارہ بند نہیں ہوگا. دوبارہ بند, مفتحۃ لہم الابواب, ان کے لیے دروازے کیا ہے؟ برابر کھلے رہیں گے. دروازہ کھلے رہنے کی حکمت کیا ہے؟ اولاً تو یہ حکمت ہے کہ وہاں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا, امن ہی امن ہوگا. دروازہ بند کیوں کرتا ہے انسان؟ جی, چور کے ڈر سے, کسی اور کوئی دیکھ لے گا ہم کو, کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے نا. حفاظت ہی کے لیے بند کرتا ہے نا دروازہ. اور جہاں پر حفاظت کی ضرورت نہیں وہاں پر دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے نا. یہ بڑے اہم نکات ہیں جسے نوٹ کر لیجیے آپ لوگ, یا ذہن میں رکھیے. امام ابن القیم رحمہ اللہ جلدی دوسری اور کتابوں میں ملنے کے نہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جنتی کی خدمت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں گے کہ برابر ابھی یہ خدمت کے لیے آ رہا ہے. ابھی آپ کے یہاں اگر برابر کوئی مہمان آ رہا ہے, دروازہ کھلا چھوڑ دو نا, کیوں بند کرتے ہو؟ ابھی پھر کھولنا پڑے گا, فلاں آئے گا تو, ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے بچے ہیں, دوسرے لوگ ہیں, آنا ہے, فرشتے ہیں سلام کرنے کے لیے, مبارکبادی دینے کے لیے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے ان کے اوپر. تو اس لیے جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل ہونے کے بعد کیا رکھا ہے؟ کھلا چھوڑا ہے. ایک بات اور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دروازے بند وہاں کیے جاتے ہیں جہاں لوگوں کا اپنا ایک کیا ہے, محدود جگہ پر گھر ہو, اس کے بعد دوسرے کا ہے. اور جنت ہمارے اور آپ کے لیے نظر سے تو سمجھے کہ غیر محدود چیز ہے کہ نہیں. ایک کنارے جنتی بیٹھیں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ, تو دوسرے کنارے جو ان کے اہل و عیال ہوں گے انہیں دیکھ نہیں پائیں گے, اتنی وسعت ہے. آگے آئے گا, ذرا سوچئے, ہے نا. تو پھر وہاں پر دروازہ بند کرنے کی. البتہ جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انہا علیہم مؤصدہ, انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ. وہ دروازے ان کے اوپر بند کر دیے جائیں گے, اس لیے کہ آپ کو کمرے میں کوئی تکلیف نہ ہو. کھانے کے لیے بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. لیکن اگر چھوٹے دل والا آدمی ہے, اگر اسے معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب دروازہ بند کر کے چلے گئے اور کمرے کی چابی بھی ان کے پاس ہے, تو گھبرا کر کے انسان, ہے کہ نہیں ہے, پریشان ہو کر کے انسان, اس کی آدھی جان تو ایسے ہی. اگر اسے نہ معلوم رہے, پورے دن سویا رہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ دروازہ بند ہے, ہو گیا ہے, اور چابی میرے پاس, نہ کھولنے کا کوئی ذریعہ ہے, تو کمزور دل کا ہے تو اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ جہنمیوں کو اس میں ڈالا گیا, تو اب دروازہ بند کر دیا گیا کہ اب نکل بھاگنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں. ایک چیز. دوسری چیز, جہاں پر آگ ہو, دھواں ہو, اگر وہ چاروں طرف سے پیک ہو جائے تو اس میں گھٹن
کتنی زیادہ ہوگی, ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے ان کے عذاب میں اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرق رکھا ہے کہ جنت کے دروازوں کو, جہنم کے دروازوں کو اللہ نے تو بند رکھے گا, بند کر دے گا اس میں داخل ہونے کے بعد. البتہ جنت کے دروازے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کھلا رکھے گا, مفتحۃ لہم الابواب. اس کے آگے جو 10واں باب ہے وہ ہے کہ جنت کے دروازوں کی وسعت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی نعمتوں میں سے اور دنیا میں انسان کے خوشحال ہونے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کی حویلی بڑی ہوتی, اس کے دروازے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بلکہ بسا اوقات بڑا دروازہ رہتا ہے, اس میں ایک چھوٹا سا, لیکن ایک خوبصورتی کے لیے کیا ہے وہ ایک بڑا سا. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جنت کی وسعت کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے, تو اس کے دروازے بھی کیا ہوں گے, بہت ہی بڑے اور عظیم ہوں گے. تو یہ باب باندھا ہے امام القیم رحمہ اللہ نے جنت کے دروازوں کی وسعت کتنی ہوگی. نقل کرتے ہیں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے ہی سچے ہیں. آپ کی بات جسے ہم اور آپ کہیں کہ پتھر کی, بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے, اس کے باوجود صرف اہمیت کے پیش نظر. اسی لیے علماء کہتے ہیں قسم کبھی جو کھائی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ بندہ ہماری تصدیق کرے, اس لیے کہ بندے کے اوپر اس کا تھوڑا سا اثر اور جس کی قسم اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قسم کھائی ہے. تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اِنَّا مَا بَيْنَ الْمِصْرَعَيْنِ مِن مَصَارِعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحَجَرَ أَوْ حَجَرَ وَمَكَّةَ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جنت کے دو جو پارٹ ہیں ان میں سے ایک پارٹ جو ہوتا ہے اس کی جو وسعت ہے, اتنی وسعت ہے جتنا حجر اور مکہ کے درمیان کی وسعت ہے. حجر کس کو کہتے ہیں؟ حجر کس کو کہتے ہیں؟ آج کس کو کہتے ہیں حجر؟ جی مکہ نہیں بھائی, حجر ہے سے ہے, بڑی ہے سے ہے, یہ حجر ہے. ہاں حجر, حجر ایک مقام ہے سعودیہ میں. سعودیہ میں ایک جگہ ہے, وہ کون سی جگہ ہے؟ آج احسا جہاں پر ہے نا, احسا مبرز, خصوصی طور پر مبرز جو جگہ ہے وہ حجر کا جو ہے اصل کیا ہے, وہ موقع رہا. اسے اس زمانے بحرین بھی کہا کرتے تھے اس زمانے میں. آج جو بحرین ہے وہ حدیث میں وارد بحرین نہیں ہے. یہ احسا کا جو علاقہ ہے اس سے ملتے جلتے جو گاؤں, یہاں سے لے کر کے قطیف اور وہاں تک یہ سارا علاقہ بحرین کا کہلاتا تھا. تو اثر حجر وہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت کے دروازے کے جو دو پارٹ ہیں, ایک پارٹ کی جو مسافت دوری ہے وہ مکہ سے حجر کے درمیان ہے, اور یہ مسافت تقریباً میں نے اندازہ لگایا 1160 کلومیٹر پڑتا. کتنا؟ 1160, یعنی ایک دروازے کی ایک پارٹ ہے. بعض روایات میں آپ نے بیان فرمایا, اللہ کے رسول حدیث ہے, کما بین مکہ و بصرہ, کما بین مکہ و بصرہ. بصرہ کہاں پر ہے؟ وہ بصرہ ہے, وہ شام میں ہے. بصرہ بصاد را, اور جسے یا کہتے ہیں وہ بصرہ, یہ جو ہے اردن اور شام کا یہ سرحدی علاقہ ہے. مکہ سے اس کی مسافت تقریباً 1400 کلومیٹر ہے. مکہ سے اس کی مسافت کتنی ہے؟ 1400 کلومیٹر ہے. تو اندازہ لگائیں کہ ایک دروازے کی وسعت جنت کے کتنی ہے. بلکہ بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ ہے. چنانچہ مسند احمد کے اندر حضرت
حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر مجھ سے بھولے سنن ترمذی میں بھی روایت ہے، انتم موفون 70 امتا انتم اکرمها واحبها الى اللہ، تم یعنی اے امت محمدیہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑی اہم بڑی بڑی امتیں پیدا کی ہیں ان میں تمہارا 70واں نمبر ہے، 70واں نہیں، کتنا؟ 70واں نمبر ہے، یعنی اس سے پہلے 69 70، اس لیے بہت لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے، 69 جی 69 امتیں گزر چکی ہیں اور تم کون ہو؟ 70 یعنی 70 ہو تم، اور تم اللہ تعالی کے نزدیک تم آخری ہو اور سب سے محبوب اور سب سے جن کو اللہ نے شرف بخشا ہے وہ امت ہو۔ اس کے بعد بیان فرمایا ما بین مصراعین من مصاریع الجنہ، جنت کے دروازوں کے جو تو پارٹ ہیں ان میں سے ایک پارٹ کی جو مسافت ہے مسیرت 40 عاما، 40 سال ہے، کتنا؟ یعنی 40 سال میں انسان جتنی دور جا سکتا ہے، ظاہر بات یہ مسافت مکہ اور حجر کی نہیں ہے، یہ مسافت مکہ مکرمہ اور احسا کی نہیں ہے، مکہ مکرمہ اور بصرہ کی ہے۔ تو گویا بعض لوگوں کو ایسے دروازے ملیں گے جن کی مسافت 70، اور بعض لوگوں کو ایسے ملیں گے جن کے دروازوں کی ایک پارٹ کی مسافت کتنا ہوگی؟ 40 سال، جتنی دور تک انسان جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے حالات، اس لیے کہ ہر ایک کو جنت جو ملے گی وہ برابر کی، اس میں فرق رہے گا، اس میں درجات اور مراتب رہیں گے۔ تو علماء کہتے ہیں اس طریقے سے دونوں میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے بھی خاص رکھا ہے، جیسا کہ میں آگے بتاؤں گا، آگے 11واں باب ہے کہ جنت کے دروازوں کی صفات کیا ہیں، کیفیت کیا ہے، یعنی جنت کے دروازے کیسے ہوں گے۔ یہ تو وسعت بیان کی گئی ہے نا، لیکن دروازے جو ہوتے ہیں ان میں کچھ نقش و نگار بھی ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ وَأَنَّهَا ذَاتُ حِلَقٍ، وہ دروازے جو ہوں گے ان میں حلقے بھی ہوں گے۔ حلقے جانتے ہیں نا، وہ عام طور پر جو پہلے دروازہ بنایا جاتا تھا تو اس میں لوہے کا ایک گولا سا اتنا ہلکا لٹکتا رہتا، تو وہ آئے تو اس کو دروازہ کھٹکھٹائے۔ یہ تو جنت کے دروازے جو ہیں ان میں ایسے حلقے بھی ہوں گے، یعنی گویا صرف سادہ ہی نہیں بنا ہوگا، اس میں نقش و نگار اور خوبصورتی بھی اس دروازے کے اندر پائی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوبی یہ ہے کہ وہ جنت دروازہ بالکل شیشے جیسے صاف ہوگا، بالکل شیشے جیسے صاف، یعنی اندر سے باہر، باہر سے اندر کو اگر آدمی دیکھنا چاہے تو دیکھے، یعنی اس طریقے سے صاف ہوگا۔ چنانچہ قتادہ رحمہ اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے دروازے یہ ہیں، ایسے ہیں کہ جن سے باہر کی چیز اندر، باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر کی چیز دیکھی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ دروازوں کی خوبصورتی میں یہ بھی چیز ہے، اب تو لوگ دیوار بھی شیشے کی بنانا شروع کر دیے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے صرف اوپر سے ہی لگا دے، لیکن اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے ہندوستان میں اس سے پہلے ترقی ہو چکی ہے، شیش محل ہمارا ایک نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارے ہاں، ان کے ہاں اب آئی ہے نا، لیکن ہمارے ہاں اس کے پہلے یہ ترقی ہو چکی ہے۔ تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے، خوبصورتی کی علامت ہے۔ اسی لیے دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے دروازہ اب ایسا بنائے گا، رہے گا شیشے کا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اندر سے باہر کی چیز دکھائی دے اور باہر سے اندر کی، یا ایسا ہے کہ نہ اندر سے باہر نہ باہر سے اندر، لیکن ہے کیا ہے وہ شیشہ۔ تو یہ بھی ایک خوبصورتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے ایسے رکھے گا۔ اور اس دروازے کی خوبصورتی آج سے پہلے 100 سال 200 سال پہلے چاہے لوگ اس کا انکار کرتے، لیکن آج کوئی انکار نہیں کرے گا
اس لیے کہ آپ بٹن دبائیے تو آپ کو بولنے کی آواز آتی، کون ہے آپ، انتظار کیجئے، کھول رہے ہیں آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے وہ دروازے بات بھی کرتے ہوں گے، لوگوں کی بات کو سمجھتے بھی ہیں، لوگوں سے وہ دروازے بات کریں گے اور بات کو سمجھیں گے بھی۔ جب اس سے کہا جائے گا سم سم، جی کھل جی جی کہا جائے گا ان فتح ہی، یہ نہیں کہا ان کو کھولنے کوئی مشقت پیش آئے گی، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں ایک فخر اور ایک آسانی کے لیے ہے کہ ایسے دروازے بنے ہوئے ہیں کہ انسان وہاں قریب پہنچے تو کھل جائے، ہے نا۔ لیکن ان دروازے تو ہے، کتا بھی آ جائے، اونٹ بھی، اس کے لیے بھی کھل جائے گا، ہے نا، لیکن وہ دروازے ایسے نہیں ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دروازے ایسے نہیں ہوں گے، جس کا دروازہ ہوگا وہ اسی سے کھلے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دروازوں کی یہ صفات بھی بیان کی گئی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا ان دروازوں کے حلقے ہوں گے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فآخذ بحلقۃ باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کا حلقہ، کنڈی بعض علاقے میں کہتے ہیں بنا رہتے ہیں اس کو، فأوقعها، میں اس کو کھٹکھٹاؤں گا، میں اس کو کھٹکھٹاؤں گا، تبھی تو اندر سے فرشتہ کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے میں محمد۔ تو اسی سے امام قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلقے اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ظاہری اور حسی ہے، جس کو پکڑا جائے گا اور کھٹکھٹایا جائے گا۔ آگے امام القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جنت کے چونکہ درجات ہیں، جنت کے درجات ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا، اسی طریقے سے جنت کے جو دروازے ہیں انہی درجات کے لحاظ سے بنے ہیں۔ جو درجات عالی ہیں ان کے دروازے بھی کیا ہوں گے؟ عالی اور بلند ہوں گے، اور جو دروازے جو منزل جو نیچے ہے ان کے دروازے ان کے مقابل میں چھوٹے ہوں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کے جو دروازوں کا فرق بیان کیا گیا ہے وہ لوگوں کے حساب سے بیان کیا گیا ہے۔ انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہوگا جو امت محمدیہ کے لیے خاص ہوگا، امت محمدیہ کے لیے خاص ہوگا۔ اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں، لیکن حدیثیں ضعیف ہیں، دو حدیثیں وارد ہیں، ایک سنن ترمذی میں ہے، دوسری سنن ابن ماجہ میں ہے، اور دونوں ضعیف ہیں۔ جو ایک پہلی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باب امت التی میری الذی سیدخلون منہ الجنہ، میری امت جس دروازے سے داخل ہوگی اس دروازہ کی وسعت اگر دیکھنا چاہو تو تیز رفتار، اچھا تیز رفتار ہو اور اچھا، المجود آپ نے کہا تیز رفتار بھی اور اچھا گھوڑا ہے، وہ 3 چلے گا، یعنی 3 سال تک چلتا رہے گا تو کہیں جا کر اس کو پورا کر پائے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ اتنا وسیع دروازہ ہے، لیکن میری امت کی کثرت یہ ہوگی کہ ایک بار اس پر بھیڑ لگ جائے گی، یہاں تک کہ قریب ہوگا لوگ کندھے جو ہے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے اکھڑ جائے، اتنی بھیڑ ہو جائے گی، یعنی امت کی میری اتنی کثرت ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو سنن ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جب آپ جنت کی سیر کے لیے گئے تو حضرت جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ایک دروازے پر لے گئے اور کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ کی امت داخل ہوگی۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں لیکن دونوں ضعیف ہیں، لیکن اسے قبول کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ بعض صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے ایک دروازہ خاص رکھا ہے، اور باقی دروازوں سے بھی گنجائش ہوگی، اجازت ہوگی، وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو خاص ہے ہی، اور باقی دروازوں سے بھی اجازت ہوگی، وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب بیان فرمایا کہ 8 دروازے ہیں، شاید حدیث ہم نے کہیں نوٹ کی ہے، آگے آئے، جہاد کے لیے وہ ہے
صدقہ کا دروازہ یہ ہے، نماز کا دروازہ یہ ہے، ریان یہ ہے. تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا ہے جو تمام دروازے سے بلایا جائے؟ کہا کہ ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ کون ہوگا؟ ابو بکر. تو امت کے لیے ایک دروازہ تو ہے ہی جس سے داخل ہوں گے جس طرف سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ جس دروازے سے چاہے ان کو اجازت ہوگی. جیسا کہ وہ حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں شفاعت سے متعلق ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لیے جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لو، اور جنت کا جو دائیں طرف کا دروازہ ہے اس سے پہلے اپنی امت کے ان 70,000 لوگوں کو داخل کرو جن پر کوئی حساب اور عذاب نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اس وقت؟ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِي باقی دروازے بھی ان کو شرکت نصیب ہوگی. البتہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے تم اپنے امتیوں میں سے ان لوگوں کو داخل کر لو جو بغیر حساب کتاب کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر امت کے لیے یا خصوصاً امت محمدیہ کی تکریم کے لیے ایک دروازہ رکھے گا. اس کے بعد امام القیم نے چھیڑا ہے کہ یہ تو دروازے کے دو جو پارٹ ہیں ان کی مسافت ہے نا، لیکن ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی مسافت کتنی ہوگی، یعنی کتنی دور دور پر دروازے ہوں گے. تو اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کی ہے جو لقیط ابن عامر لقیط ابن عامر ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور وفد کے اپنی جماعت کو اپنے خاندان کو لے کر میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کیا ہے؟ جنت اور آپ ساتھیوں دیکھیں گے آج یہ چیز ہمارے اندر یہ کم پائی جاتی ہے. صحابہ کرام ایک نہیں دو نہیں کتنے صحابہ کرام دیکھیں کہ وہ اللہ کے رسول پاس کس لیے آتے تھے کہ مجھے بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی ہمت اور خواہش کیا ہوتی تھی کہ جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے نجات مل جائے. آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ایک روٹین میں ہے نماز پڑھنے کی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روٹین بنا لیے ہیں اللہ کے ذکر کرنے کی، ہم اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس ذکر کا اللہ نے کیا اجر رکھا ہے؟ اس نماز کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر یہ چیز ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو ساتھیوں ہمیں نماز میں اور عبادت میں اور لذت ملے گی. اب مثال کے طور پر مثال دوں، ہم میں سے عام طور پر اگر ہمارا وضو ہے تو ہم دوسری نماز کے لیے جلدی وضو کرنے چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا وضو ہے، ہمارا وضو ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وضو پر وضو کرنا کیا ہے؟ یہ ثواب کا کام ہے نا، لیکن ہم کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف بطور وضو کے اس کا استعمال کیا ہے، لیکن وضو کرنے کے فضائل کیا ہیں ذرا سوچ لیتے ہیں. ہم سوچ لیتے کہ ہم اگر وضو کریں گے ہر وضو کے قطرے کے پانی کے ساتھ ہمارے گناہ، اور وضو کر لینے کے بعد جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تو جذبہ ہوگا نہیں وضو کرنے، اگرچہ میرا وضو ہے. تو یہ نقطہ ہے جسے عمومی طور پر لوگ جو ہے بھولے ہوئے، اس پر توجہ دینی چاہیے. تو صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک نہیں دو کتنے ہیں بڑے بڑے صحابہ، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے صحابہ. حضرت معاذ ابن جبل، ان کی فضیلت سے متعلق یہی کیا کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یا معاذ انی احب. ذرا سوچئے ساتھیو، یہ کتنی معمولی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول کہتے کہ اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے. ذرا دیکھیے، یعنی اتنے مقام بڑے مقام کے صحابی ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ چیز سکھائیے یقربنی الی الجنت ویبعدنی من النار، جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے کتنے صحابہ کی مثال میں دوں. تو یہ اہم چیز ہے جس پر ہمیں بھی آپ کو توجہ، ہمارا یعنی مقصد کیا ہو اس دنیا میں؟ جنت کا حصول ہو. اگر ہم یہ اپنا مقصد بنا لیں گے ہمیں مال خرچہ کرنے میں بھی
مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، روزہ رکھنے میں بھی مزہ آئے گا، لطف ملے گا ہمیں اور آپ کو۔ آج ہماری کیا ہے، صرف ایک روٹین بن چکی ہے بس نماز کے لیے، روزے کے لیے، اسی لیے نماز میں کھڑے ہوں گے بسا اوقات امام نے کون سی سورت پڑھی ہے ہمیں بس ہے کہ نہیں صحیح؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز کو بطور روٹین کے پڑھ رہے ہیں، عادت کے پڑھ رہے ہیں۔ چاہیے کہ ہم اسے بطور عبادت کے پڑھیں، بطور عبادت کے اس کو ہم ادا کریں۔ تو یہ صحابی لقیط ابن عامر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس وفد کے طور پر آیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور جہنم کے بارے میں مجھے کچھ بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا، لعمر الہک، تیرے معبود کی قسم، تیرے معبود کی قسم، ان للنار 7 ابواب، اللہ محفوظ رکھے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جو اتنا بڑا نہ ہو کہ اس دروازے کے دونوں دروازوں کے درمیان 70,000 تک سوار چلتا رہے۔ یہ جہنم کے بھی دروازے ہیں۔ وَإِنَّ لِلْجَنَّةِ 8 ابواب، اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 ہیں، جہنم کے 7 اور جنت کے 8۔ مَا مِنْهُنَّ بَابَيْنِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهُمَا 70 عَامًا، کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے کہ ایک دروازے دوسرے دروازے کے درمیان کی یہ مسافت کتنی ہو؟ 70 سال کی۔ تو گویا ذرا سوچیں، ایک دروازے کے پارٹ کی بھی اور دوسرے دروازے، ایک دوسرے دروازے کی مسافت بھی اتنی پائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ ان دروازوں کا نام کیا ہے۔ جنت کے جو دروازے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے نام بھی رکھے ہیں، اور وہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین من شیء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جوڑا یعنی 2 چیزیں، کوئی کسی کو کرتا دیا تو پیجامہ بھی دے دیا، ثوب دیا تو جی شماغ بھی دے دیا، ہے کہ نہیں ہے، بکری دیا تو اس کے ساتھ اس کے بچے بھی، یا بکری اور بکرا دونوں 2، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 2 اونٹنی جو ہے جہاد کے لیے دے دیا، 2 گھوڑے دے دیا، کوئی بھی چیز ایسی، یعنی کوئی بھی چیز ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسا صدقہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول فرمان ہے کہ اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، اور ہر دروازے پر دروازہ یا دروازے پر کھڑے فرشتے کہیں گے، یا عبداللہ، اے عبداللہ، یہ بڑا اچھا کشادہ دروازہ ہے، آ جا اس دروازے سے داخل ہو جا۔ پھر آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ جو نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ لیکن ساتھیوں، نمازی ہونے کا معنی کیا ہے؟ 5 وقت کا نمازی؟ جی یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، بکثرت نفل نماز پڑھنے والا، بکثرت نفل نماز کا اہتمام کرنے والا۔ اسی طریقے سے ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو جہاد میں دلچسپی لینے والا ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے، گویا باب الصلاح باب الجہاد۔ ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، اور جو صدقہ والا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت دیکھیے کہ اللہ نے کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے آپ مشغول رہتے ہیں، آپ کو زیادہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، تو اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے صدقہ تو کریں نا، ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ کی توجہ نماز میں بھی زیادہ نہیں لگتی ہے، صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیجئے۔
لوگوں کی خدمت کیجیے، یعنی کوئی بھی چیز تو کیجیے نا آپ۔ اگر چاہتے ہیں کہ جنت کے دروازے سے ہمیں بلایا جائے تو آپ نے بیان فرمایا ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ ومن کان من اہل الصیام، اور جو روزہ رکھنے والا ہوگا، اور یہی بات رکھے صرف فرض روزہ نہیں، ہمارے ہاں عموماً علماء اس حدیث کو صرف رمضان میں بیان کریں گے، بس ہے کہ نہیں، رمضان کے علاوہ آپ اس کو نہیں سنیں گے۔ یہ حدیث صرف رمضان سے متعلق نہیں ہے، رمضان کو فرض ہی ہے، آپ پر کیا کمال کیا آپ، یہ ان روزوں سے متعلق ہے جو عام دنوں میں انسان بکثرت روزہ رکھتا ہے، عام دنوں میں بکثرت روزہ رکھتا ہے، جو سنت آج عام طور پر لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے۔ تو جو روزہ والا ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ آخر میں حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا ہے کہ جو اسے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں ہو۔ آگے ایک نیا موضوع چھیڑا ہے امام القیم رحمہ اللہ نے جنت ہی سے متعلق، کہ جنت ہے کہاں، اوپر ہے کہ نیچے ہے، زمین میں ہے کہ آسمان میں ہے، کہاں پر ہے، یہ موضوع چھیڑا ہے۔ تو امام القیم رحمہ اللہ راجح یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت آسمان میں ہے۔ جنت کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ اس پر متعدد دلیلیں نقل کی ہیں۔ ایک دلیل یہ بھی ہے جو کل وہ آیت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ حضرت جبرائیل کو ایک بار اور دیکھا، کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا ہی کے پاس کیا ہے؟ جنت المأویٰ ہے، وہیں پر۔ تو سدرۃ المنتہا کہاں ہے ساتھیوں؟ ساتھ میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت کہاں ہے۔ اسی طریقے سے وہ آیت جو قرآن مجید سورہ ذاریات میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جنت۔ بعض مفسرین نے کیا لکھا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جنت، یعنی گویا جنت کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس پر اور بھی بہت سے دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 ہیں۔ یہ ابھی آگے بات آئے گی جنت کے درجات سے متعلق، تو بیان کریں کہ درجہ سے مراد کیا ہے۔ علی کل حال جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان، یعنی ایک درجے کی، ایک منزلے کی اونچائی کتنی ہے؟ جتنی اونچائی آسمان اور زمین کے بیچ کی ہے، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے راستے میں مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے۔ گویا یہ صرف کن کے لیے ہے 100 درجے؟ یہ مجاہدین کے لیے، اور باقی دوسروں لوگوں کے گویا اور درجے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کیا ہے؟ اوپر کی طرف ہے، اونچائی پر ہے، نہ کہ نیچے ہے۔ اسی طریقے سے ایک دلیل اور دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنت کا سوال کرو تو کس کا سوال کرو؟ فردوس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ جنت فردوس جو ہے وہ جنت کا سب سے بہترین مقام ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اوسط کے معنی جو ہوتا ہے دونوں ہوتا ہے، درمیانی اور اوسط کے معنی بہترین چیز۔ خیر الامور اوسطها بولتے ہیں، سب سے بہتر کیا اوسط چیز ہے نا۔ تو جنت کا جب سوال کرو تو کیا؟ فردوس کا، اس لیے کہ وہ سب سے بلند ہے، سب سے اچھی ہے یا درمیان میں ہے، اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ گویا اس کی چھت کیا ہے؟ عرش الرحمان ہے۔
اور یہ معلوم ہے کہ عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جنت وہ کہاں پر ہوگی؟ آسمان پر ہے، نہ کہ جنت دنیا میں ہے. اس کے بعد ایک اہم چیز یہاں پر چھیڑی امام القیم رحمہ اللہ نے کہ جنت کی کنجی کیا ہے، چابی کی جسے کہتے ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ اور یہاں پر ایک آگے چند باتیں لکھی ہیں، اس پر ذرا غور کریں آپ لوگ. پہلے تو یہ دیکھیں کہ حضرت معاذ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ. جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ساتھیو یہ سب سے اہم چیز ہے، گویا توحید جنت کی چابی. توحید جنت کی، جنت کے جو درجات ہیں وہ اعمال سے حاصل کیے جائیں گے. البتہ جنت میں جو داخلہ ہے وہ توحید سے ہوگا. بغیر توحید کے جنت کا داخلہ، اسی لیے اگر کسی کے اندر توحید نہ ہو، وہ لاکھ عمل کرے، اسے کوئی مقام جنت میں ملنے والا نہیں ہے. کیوں؟ جب تمہارے پاس چابی رہی ہے، کتنا اچھا سامان لاؤ باہر رکھ کر کے رکھو وہیں پر، چور بھی لے جائیں گے، بارش آئے گی، دھوپ سب خراب ہوں گے نہیں خراب ہوں گے. تو کتنے بھی نیک اعمال کرو تم، اگر تمہارے پاس جنت کی چابی نہیں ہے، تمہارا کوئی عمل تمہارے کام آنے والا نہیں. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں توحید سے بندہ جنت میں داخل ہوگا، البتہ جنت میں درجات اور اعلی مقامات کس سے ملیں گے؟ وہ اعمال کے ذریعے ملیں گے، اعمال کے ذریعے ملیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول سے حدیث ہے کہ مفتاح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ، ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہب بن منبہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ایک قول نقل کیا جسے امام القیم نقل کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ لا الہ جنت کی چابی نہیں ہے، کب کیا ضرورت ہے، ہم تو جب چابی مل گئے چاہے پورے گھر میں جہاں چاہیں گے داخل ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو چابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کیا پائے جائیں؟ دندان دانتے بھی پائے جائیں. اور یہ کون ہے؟ یہ اعمال ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کوئی ایسی چابی نہیں ہے جس کے دانت نہ ہو، دندان نہ ہو. اگر ویسی چابی لاؤ گے تو جنت کھلے گی، اور اگر ویسی چابی نہیں رہے گی تو جنت کھلے گی ہی نہیں. یہاں پر امام القیم نے رحمہ اللہ نے یہ موضوع چھیڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر خیر کے لیے ایک نہ ایک چابی رکھی ہے، ہر خیر کے لیے. اور سعادت مند انسان وہ ہے جو ان چابیوں کو تلاش کرتا ہے. کامیاب وہ انسان وہ ہے جو ان چابیوں کو حاصل کر لیتا ہے. یہ بڑی پتے کی چیز ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ مفتاح الصلاۃ، نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو اور پاکی ہے. نماز کے ہے کہ نہیں؟ لاکھ آپ نماز پڑھیے، اگر آپ کے پاس پاکی نہیں ہے تو کوئی نماز آپ کی قبول نہیں ہے. حج کی چابی کیا ہے؟ احرام باندھنا ہے. بغیر احرام باندھے آپ لاکھ جو ہے طواف کریں اور عرفہ مزدلفہ چلے جائیں، لیکن آپ کا حج مقبول نہیں ہے. مفتاح البر، نیکی کی چابی کیا ہے؟ صدق، سچائی ہے. نیکی کی چابی سچائی ہے. اس لیے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے ضروری ہے کہ اس میں اپنے ظاہر اور باطن سے سچا بھی ہو. آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں لیکن سچے نہیں لا الہ کہنے میں تو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہے نا؟ ہم آپ کو کہیں آپ میرے بڑے دوست ہیں لیکن آپ سچے نہ ہو تو کوئی اس کا فائدہ ہوگا؟ اسی طریقے سے جنت کی چابی کیا ہے؟ توحید ہے. جنت کی چابی توحید ہے. علم کی چابی کیا ہے؟ آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. علم کی چابی دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ جس مجلس میں بیٹھیں غور سے سنیں اس کو.
اچھی طریقے سے اس کو سنیں، ورنہ لاکھ بیٹھے رہیں آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کا دماغ جو ہے گھر پر اور دکان پر، تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور حسن السوال، آپ کیسے سوال کرتے ہیں، آپ کے سوال کی انداز خوبی کیا ہے، جیسے ہوگا۔ مفتاح النصر، کامیابی مدد کی چابی کیا ہے؟ صبر ہے۔ بہت سے آپ بہادروں کو آپ دیکھیں جن کے ذریعے اللہ نے فتح نصیب کی ہے، تو ان میں بنیادی چیز کیا رہی ہے؟ صبر رہی ہے۔ مفتاح المزید، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے گا، مزید دے گا، مزید دے گا، اس کی چابی کیا ہے؟ شکر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ امام القیم رحمہ اللہ کی، یعنی جسے حکیم کہتے ہیں، وہ اصل حکیم امت ہونے کے حقدار کون ہے؟ یہ امام القیم رحمہ اللہ ہے۔ مفتاح الولایہ، اللہ کے ولی بننے کی چابی کیا ہے؟ اللہ کی محبت دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کیا جائے، یہ ولی بننے کی چابی ہے۔ کامیابی کی چابی کیا ہے؟ تقوی ہے۔ کامیابی کی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، توفیق، اللہ کی توفیق کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جن کے اندر جو چیز مانگ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کی رغبت اور خواہش بھی ہوا کرتی ہے نا؟ اللہ دل کے حالات کو جانتا ہے نا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے کی جاتی ہے، زبان سے کیا بول رہا ہے نا؟ جلدی جہاں پر بلند آواز سے دعا کرانے کا جو ہے وہ کیا وقت ہو گیا کہ باپ تھوڑا سا چلیے، کوئی بات نہیں، کہوں دوسرے لوگ ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ جی ہاں، توفیق ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے کی جائے۔ میں کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہاں پر دعا کراتا ہے اور لوگ جو ہے آمین کہنے کے عادی ہیں، وہ کہتا رہتا ہے اے اللہ ہم ظالم ہیں، لوگ کہیں گے آمین، اے اللہ تعالیٰ ہم نالائق ہیں، کہیں گے لوگ آمین۔ ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ غافل دل سے دعا کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی توفیق کیا ہے؟ رغبت اور رہبت، یعنی خواہش ہو۔ اسی طریقے سے مفتاح الاجابہ الدعاء، دعا کی قبولیت یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قبولیت یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا رہے۔ آخرت کی رغبت کی چابی کیا ہے؟ انسان دنیا کے اندر زہد اختیار کرے۔ زہد یعنی دنیا سے لاپرواہی، دنیا کی صرف وجہ دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے دل میں نہیں ہے۔ دنیا کی محبت نہیں، اس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ آخرت کی۔ یہ چیز ہے اصل میں زہد۔ مفتاح الایمان، ایمان کی چابی کیا ہے؟ یعنی بندہ ایمان مومن کیسے ہوگا؟ امام القیم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جن چیزوں پر تفکر کی دعوت دی ہے اس میں غور فکر کرنا، اور صحیح چیز ہے۔ آپ آسمان میں اس کی بناوٹ میں غور فکر کیجئے، آپ زمین کی بناوٹ میں ان تمام غور فکر کیجئے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں، چاہے آیات کونیہ ہیں یا آیات شرعیہ ہیں، ان میں فکر کرنا، غور کرنا، یہ ایمان کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے مغربی دانشور صرف اسی بنیاد پر اللہ کی آیات کے اوپر غور کر کے، ایک ڈاکٹر صرف اس پر مسلمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ثم تکون علقہ، یعنی رحم مادر میں جب نطفہ جاتا ہے تو نطفہ رہتا ہے، پھر کیا بنتا ہے؟ علقہ۔ علقہ کے معنی کیا؟ تھوڑا سا لٹکی ہو، ایسا گوشت کا ٹکڑا جو لٹکا ہو۔ تو کہا کہ وہ جو حمل ہوتا ہے رحم مادر میں کیا لٹکا رہتا ہے، وہیں تو چھوٹا تو حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ آج کے ترقی یافتہ یہ چیزیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ تو ایمان کی چابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی آیات، یا جس میں تفکر کرنے، غور کرنے کی اللہ نے دعوت دی، اس میں غور فکر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کی چابی کیا ہے؟
اللہ تک پہنچنے کی چابی کیا ہے؟ اپنے جسم اور دل کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے. ذرا سوچیں، یعنی سوچیں کہ بس جو اللہ کا حکم ہے وہ تابع فرمان ہے. ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. اور اللہ حب، دوستی اور دشمنی میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے اخلاص ہونا پایا جانا چاہیے. مفتاح حیات القلب، دل کے زندگی کی چابی کیا ہے؟ قرآن، یہ تدبر کرنا ہے اور رات کے آخری پہر میں رونا ہے. یہ دل کی زندگی ہے. دل کی زندگی کیسے ملے گی؟ کہ قرآن میں تدبر کیا جائے اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور گناہوں کو چھوڑ دیا جائے. رحمت کے حصول کی چابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کیا جائے، خیر خواہی کی جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس پر کافروں کو بھی نوازتا ہے، ان کی حکومتوں کو بھی باقی رکھتا ہے، اس لیے کہ اپنے پبلک کے لیے کیا ہیں؟ اچھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چابی یہ ہے، رحمت کے حصول کے ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کیا جائے اور ان کے فائدے کے لیے کوشش کرے انسان. روزی کی چابی کیا ہے؟ تقوی اور استغفار ہے. تقوی اور استغفار ہے. عزت کی چابی کیا ہے؟ عزت کہاں ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی طاعت ہے. آخرت کے تیاری کی چابی کیا ہے؟ امید کم کرنا ہے. امید جو ہے دنیا سے کم باندھیے. اگر دنیا میں زیادہ امید باندھے اس کا مطلب دنیا کے لیے تیاری کر رہے ہیں، نہیں. دنیا سے امید کم رہے اور آخرت کے، یہ آخرت کی چابی ہے. اور ہر خیر کی چابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رغبت ہو اور آخرت کے ہمیں فکر ہو. اور ہر شر کی چابی کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور لمبی امید ہے. دنیا کی محبت اور لمبی امید ہے. تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بڑا عظیم باب ہے. اس کے بعد جو ہے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو خیر سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کی چابیاں بیان کیا، شر سے متعلق بھی کچھ چیزوں کی چابی بیان کی ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھیجا ہے اس سے اعراض کرنا، اس سے غافل ہونا، یہ جہنم میں داخلے کی چابی ہے. اسی طریقے سے شراب کو اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کی چابی رکھا ہے. غنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گانے اور باجے کو زنا کی چابی رکھا ہے. اسی طریقے سے نظر کو آزاد چھوڑ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی زنا کی چابیوں میں پہلے جو انسان نظر کا گناہ کرتا ہے، اپنی ہر چیز گندی تصویریں ہیں، گندے فلمیں ہیں، دیکھتا ہے جا کر کے، پھر اس کے بعد وہ زنا کے اندر واقع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عشق کی چابی کس میں رکھی ہے؟ اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دینا. اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دینا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سستی کو، کاہلی کو، محرومی اور ناکامی کی چابی رکھا ہے. جو انسان سستی کرتا ہے، ناکام وہ اور محنت نہیں کرتا، وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کو کفر کی چابی بتایا ہے. بسا اوقات انسان گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب گناہ کا عادی ہو جاتا ہے لوگ اسے کچھ کہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ دلیلیں، حجتیں تلاش کرنا شروع کرتا ہے. یہی کفر ہے. یہی چیز کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کو نفاق کی چابی قرار دیا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے گویا وہ نفاق کے. اسی طریقے سے بخالت، بخیل انسان کب بنتا ہے؟ جبکہ اس کی لالچ بہت بڑھ جایا کرتی ہے. پیسے کے لیے لالچ بڑھے گی تو وہ بخالت کرے گا. اور ناجائز طور پر مال کے حصول کو اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کی چابی قرار دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عدم پیروی کو بدعت کی چابی قرار دیا ہے. ہر انسان اگر سنت کی پیروی ہر مقام پر، ہر عبادت میں کرنے لگے تو بدعت سے دور رہے گا. لیکن
جہاں اس سے اعراض کیا اس میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے امام تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ان باتوں کی تصدیق وہی شخص کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے اور ایسی عقل سے نوازے جس سے وہ خود اپنے عیوب کو پہچان سکے۔ تو کہا کہ یہ بڑا اہم کام ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خیر اور شر کی چابیوں کو پہچانے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ جی پھر اس کے بعد رکیں گے، تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں کہ اب مستقل اٹھنا ہے 15 منٹ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔